عزیزان گرامی اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہم سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ بھی اپنے آخری اختتام کو پہنچنے کو ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی بہت ساری برکتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے بہت سی آپ کے سامنے آ بھی چکی ہیں۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر موت اور زندگی کے فلسفے کو بیان کیا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر دنیا مومن کے لیے کیا ہے اور دنیا کافر کے لیے کیا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد جو ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں، ان میں ہماری نیت اور ہمارا مقصد صرف رضا الہی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر چھوٹا سے چھوٹا کیا ہوا کام اگر وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس کے اندر نیت کو درست کر کے کیا جائے، تو ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم بڑے سے بڑا کام بھی انجام دیں، ہماری دل کی نیت درست نہ ہو، اس میں اخلاص نہ ہو، یا طریقہ درست نہ ہو، یا انداز درست نہ ہو، تو بڑے سے بڑا کام بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ اور خیر کا باعث نہیں بن سکتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا جو نفس ہے یہ گناہ کا عادی ہے، اور انسان کے نفس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چھوٹا بچہ دودھ پینے والا ہو تو وہ دودھ کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب جب وقت اس کا آتا ہے، اس سے کہو دودھ کو چھوڑ دے تو وہ روتا ہے، بلبلاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، دودھ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا والدین اس کو دودھ پر ہی رکھتے ہیں زندگی بھر؟ نہیں رکھتے ہیں، اس کو رونے دیتے ہیں، چیخنے دیتے ہیں، چلانے دیتے ہیں، تڑپنے دیتے ہیں، لیکن ایک وقت آنے پر اس کا دودھ چھڑا کر کے اس کو غذا پر لے کے آتے ہیں اور کھانے پر لے کے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی اس دودھ پر بسر نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ بچہ اس دودھ کو پی کر کے پروان نہیں چڑھ سکتا ہے، اس کی ہڈیاں اس صرف دودھ کو پی کر مضبوط نہیں ہو سکتی ہیں، اور انسان اس دودھ کو پی کر کے اپنے تمام ذمہ داریوں کی طاقت اس کے اندر ہونی چاہیے، جو جس کا تقاضا کرتا ہے وہ خالص دودھ سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس عمر کے بعد جس عمر میں دودھ چھڑایا جاتا ہے، اس سے پہلے تو دودھ ہی کافی ہے۔ تو والدین اس کی ناراضگی کا خیال نہیں کرتے ہیں، اس کے رونے کا خیال نہیں کرتے ہیں، اس کے چیخنے چلانے کا خیال نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے انسان کا نفس بھی ایسے ہی گناہوں کا عادی ہو گیا ہے۔ ہمارا نفس گناہوں کا عادی ہو گیا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی مت کرو، اگر نیک کاموں میں ہے تو اسے کرنے کو من نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو من نہیں چاہتا، روزہ رکھنے کو من نہیں چاہتا، زکوٰۃ دینے کو من نہیں چاہتا، صدقات کرنے کو من نہیں چاہتا، اعتکاف کرنے کو من نہیں چاہتا، ذکر و اذکار کرنے کو من نہیں چاہتا، تلاوت کرنے کو من نہیں چاہتا۔ گناہوں کی طرف چلے جاؤ، جھوٹ میں لذت حاصل ہے، غیبت میں لذت حاصل ہے، زنا بالعین اس کے اندر لذت حاصل ہے۔ ہر ایک گناہ کے اندر انسان کو لطف آ رہا ہے، لذت آ رہی ہے۔ فرمایا انسان کا نفس گناہوں کا ایسے عادی ہو گیا ہے اور نیکیوں سے یوں ہی دور ہو گیا ہے جیسے چھوٹا بچہ کھانے سے دور ہو کر دودھ کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب چھوڑنے کی کوشش کرو کہ یہ نفس چیخے گا، چلائے گا اور اس پر بھاری پڑے گا، بوجھ محسوس ہوگا، چھوڑنا چاہو گے چھوڑ نہیں پاؤ گے، مشکل گزرے گا۔ فرمایا یہ کچھ وقت کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر اس پر مضبوطی سے جم جائے اور مضبوطی سے اڑ جائے تو گناہوں کو چھوڑ دے گا، تو پھر اس کو طاعت کی لذت حاصل ہو جائے گی۔ یعنی جو لذت ہے، اگر گناہوں کی لذت حاصل ہو گئی ہے تو چھوڑنا بہت مشکل ہے کچھ دنوں کے لیے، لیکن جب دھیرے دھیرے چھوڑنے کی عادت ڈالو گے تو پھر عبادات کی طرف جب جاؤ گے تو عبادات کی لذت لگ جائے۔ اہل اللہ جو اللہ والے لوگ ہیں، جو اپنی زندگی قال اللہ قال رسول میں گزارتے ہیں، جو اپنی زندگی نماز اور اطاعت اور ذکر و اذکار میں گزارتے ہیں، ان کو پھر اللہ کے ذکر میں لذت محسوس ہو جاتی ہے، پھر وہ ادھر پڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ کوئی بھی گناہ تم سوچو کہ میں چھوڑ دوں ایسی اور آسانی سے چھوٹ جائے، نہیں،
نفس چاہے گا ہی نہیں، شیطان چاہے گا ہی نہیں کہ اس کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ جانتا ہے نا اگر اس نے گناہ کو چھوڑا ہے تو عبادت کی طرف جائے گا، اور جب عبادت کی طرف جائے گا تو اس کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا، اور اس کا مقصد تو یہی ہے کہ بندوں کو اللہ سے کاٹ دیا جائے، بندوں کو اللہ سے دور کر دیا جائے۔ اور جب بندے کا اور اللہ کا تعلق ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا، تعلق کمزور ہو جائے گا، تو میرے بھائیوں بتاؤ کیا ہماری آخرت کے اندر آپ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بارہا سنا ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمت عامہ، اللہ کی مغفرت عامہ بندوں کی طرف اس مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت نہ کرا پائے، کوئی بندہ اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی نہ کرا پائے، تو اس سے بڑا خسارے والا انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، اور قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر زندگی اور موت کے فلسفے کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے دنیا میں زندگی دی کیوں ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات میں نے کئی بار کہی کہ اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے وہ آزمائش کے لیے دی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر بندہ مجھے بھول تو نہیں جاتا ہے، یا دنیا کے اندر جا کر کے یہ میری عبادت کو چھوڑ تو نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اس نے پیغمبر کو بھیجا ہے، قرآن کریم کو بھیجا ہے، احادیث نبویہ کو بھیجا ہے، تین گائیڈ لائن ہمارے لیے مقرر کی ہیں کہ جب تمہیں دنیاوی زندگی کے اندر کسی مرحلے میں ضرورت پڑے قرآن کو اٹھاؤ، جب تمہیں کبھی ضرورت پڑے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اٹھاؤ، حدیث کو اٹھاؤ، اور جب تمہیں ضرورت پڑے تو صحابہ کی زندگی عملی نمونہ ہے، اس کے اندر دیکھو صحابہ کرام نے کیسے اپنی پریشانیوں سے حل کیا ہے۔ کہا اگر اس طریقے سے زندگی گزار کے آؤ گے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھوں گا تم میں عمل کے اعتبار سے کون بڑا ہوا ہے، کس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں زیادہ ہیں، کس کے دل کے اندر میرا ڈر زیادہ ہے۔ ہم بارہا سنتے ہیں اللہ بہت غفور رحیم، اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جس طریقے سے اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ ایک عادل ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور جب اللہ انصاف پر آئے گا اور اپنی صفت کا ظاہر کرے گا تو میرے بھائیوں اللہ غفور رحیم کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفت بیان کی گئی ہیں کہ بشیرا و نذیرا، کہ اللہ کے نبی خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ صرف یہ مت سمجھو کہ اللہ غفور رحیم ہے، گناہ کرتے چلے جاؤ، رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے گناہ کرتے چلے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی صفت تو عام ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، ودود بھی ہے، جو من میں آئے کر گزرو دیکھ لیا جائے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں بلکہ میری ان صفت بھی غور کرو جس کے اندر میں نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ جب میں پکڑ کرنے پر آؤں گا تو میرے عذاب کا کوڑا بھی بہت سخت ہے، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ میری رحمت سے امید تو لگاؤ، لیکن میرے جو بتلائے ہوئے راستے ہیں اس پر چلنے کے بعد میری رحمت سے امید لگاؤ۔ اسی لیے کہ جو رحمت میں نے بیان فرمائی ہے وہی میری صفت قہار ایک طرف بھی ہے، میری صفت جبار بھی ایک طرف ہے، اور وہی میری ایک صفت عادل بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت ظالموں کو یوں ہی معاف فرما دے گا تو کیا یہ مظلوموں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کبھی مظلوموں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ جو اپنی زندگی نیکیوں کے اندر گزار رہے ہیں، جو اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزار رہے ہیں، اگر کل قیامت میں دن ان کا معاملہ اور جو اپنی زندگی گناہوں کے اندر گزار رہے ہیں دونوں کا معاملہ ایک کر دیا جائے تو اللہ کی صفت عدلیت کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ رب العزت جو اللہ کو مان کر کے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاریں گے ان کا معاملہ بالکل الگ کر دیا جائے گا، اور جو زندگی گناہوں کے اندر گزاریں گے ان کا معاملہ بالکل الگ ہوگا۔ ورنہ جہنم بنانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت کو سب کو معافی کر دینا ہے تو جہنم کا فائدہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ رب العزت اس بات کو بتلانا چاہتا ہے کہ لوگوں دنیا کے اندر تم سے گناہ ہو جائے، تمہارے اندر گناہ کا میں نے مادہ رکھا ہے، تو رب کی رحمت سے مایوس مت ہو، رب کے دربار میں آ جاؤ، رب کے دربار میں آ کر گڑگڑاؤ، میں معاف کرنے والا ہوں۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو مجھ سے رجوع کرو، غلطی ہو جائے تو مجھ سے توبہ کرو، غلطی ہو جائے تو میرے دربار میں آ جاؤ۔ یہ رحمان ہونے کا مطلب ہے، یہ رحیم ہونے کا مطلب ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مطلب ہے، اور اللہ کا رحم دل ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور تم چاہو کہ گناہوں پر جبر کرتے چلے جاؤ، گناہوں پر اصرار کرتے چلے جاؤ، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاؤ، اور پھر تم یہ سوچو کہ اللہ رحیم ہے یوں ہی معاف کر دے گا، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ ہے اور ایک گناہ
صغیرہ ہے. گناہ صغیرہ تو نیکیوں کی وجہ سے معاف بھی ہو جائیں گے، لیکن گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے. اور ایک بات میں اس میں اور کہتا ہوں کہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں اس لیے کہ حقوق اللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، نیکوں کو مزید عطا فرما دے اور گناہ گاروں کو معاف کر دے. لیکن اگر حقوق العباد نے کوتاہی کی ہے، اگر حقوق العباد میں کمیاں ہوئی ہیں، اگر حقوق العباد کو پامال کیا ہے، تو اللہ رب العزت ہی معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کر دے گا. اسی لیے ان چیزوں میں خاص طور سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور حقوق العباد کو پامال کرنے کے سلسلے میں سب سے بڑا دخل زبان کا ہے. اس لیے کہ زبان سے ہی تو سب کچھ ہو رہا ہے. کسی کا دل توڑ دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی پہ تہمت لگا دی، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور ایک عجیب جملہ، کون میرا کیا کر لے گا، کون میرا کیا کر لے گا. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بھلے ہی بندہ کچھ نہ کر سکے، لیکن کل قیامت میں جو کھڑا ہوگا رب کے سامنے، فرشتوں کی جماعت ہوگی، اس وقت یہ جملہ زبان سے نکلے گا بھی نہیں. ہمت تو بہت دور کی بات ہے. انسان کی نظریں کچھ جھکی ہوئی ہوں گی. آج اگر ہم کسی کو کچھ کہہ دیں اور سامنے والا کہے تم نے غلط کیا، ارے چل ہٹ. دنیا کے اندر کہنا بہت آسان ہے. دنیا کے اندر جس کو چاہو کچھ کہہ لو، اس کو معلوم بھی چل گیا تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں چھوڑو کیا منہ لگنا. اور نبی کا فرمان بھی یہی ہے کہ کوئی تمہیں برا بھلا کہے، بدلہ لینے کی گنجائش ہے لیکن معاف کر دو، اللہ کی رحمت پہ چھوڑ دو، اللہ کل قیامت میں بدلہ دلوائے گا. بارہا میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ ایک بندہ ایسا آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے دفتر بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن جب رب کے سامنے دربار میں کھڑا ہوگا اور حساب و کتاب کیا جائے گا تو جب وہ واپس ہوگا تو اس کے نام اعمال میں سے گناہ ہی گناہ ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ایسے کیسے، جب نیکیاں لے کر آیا تو گناہ کیسے لے کر کے جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آیا نیکیاں لے کر کے تھا، لیکن دنیا کے اندر اس نے حقوق العباد میں بہت کوتاہیاں کی تھیں. کبھی کسی کو گالیاں دی تھیں، کسی کا دل توڑا تھا، کسی کی غیبتیں کی تھیں، کسی پر بہتان لگایا تھا، کسی کا حق دبایا تھا، کسی کو گالیاں دے کر کے اس کے دل کو پاش پاش کر دیا تھا. آج کل قیامت میں تو اللہ انصاف کا ترازو قائم فرمائے گا، سب کو راضی کرے گا، اور راضی کرنے کے لیے اس کے نام اعمال سے نیکیاں اٹھا کر کے اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کی قطار پھر بھی باقی رہے گی، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر اس پر ڈال دے گا. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں یہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھا رہا ہے، بلکہ اپنی کرتوتوں کا ہی بوجھ اٹھا رہا ہے. جو اللہ رب العزت دوسرے گناہ اس پر ڈال رہے ہیں وہ اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے. تو ایسا ماحول ہوگا جب وہ جائے گا تو جہنمی ہو جائے گا. کتنا اس نے گمان کیا ہوگا دنیا کے اندر کہ میں تو یہ فلاں نیک کام کرتا ہوں، میں تو یہ نیک کام کرتا ہوں، میں تو یہ نیک کام کرتا ہوں، لیکن کل قیامت میں گیا تو سب ختم. قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی اس کے اندر اللہ نے یہی فرمایا کہ اصل میں دیکھا صرف یہ جائے گا کس کا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے. وہاں پر یہ نہیں فرمایا کس کے عمل بہت زیادہ ہیں، فرمایا کس کے عمل میں اخلاص زیادہ ہے، کس نے عمل کرتے ہوئے میرے لیے صرف میری رضا کے لیے کیا ہے. احسن کا لفظ حسین، خوبصورت، جمیل، عمدہ، یعنی ہر چیز کی رعایت کرتے ہوئے کس نے اس عمل کو انجام دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، مثل قید خانہ. قید خانے میں اپنی چلتی ہے نہیں، جیلر کی چلتی ہے. سب انسان گیا جیل کے اندر قید خانے میں، اس کو ڈریس وہ پہننی ہے جو جیلر چاہے گا، جو قانون بنا ہوا ہے. اس کو کھانا وہ کھانا ہے جو قانون بنا ہوا ہے. اس کو جیل سے وقت جب نکلنا ہے وہ قانون بنا ہوا ہے. اس کا من چاہے میں کھیل لوں، کھیل نہیں سکتا. اس کا من چاہے میں عیاشی کر گزروں، کر نہیں سکتا. اس کا من چاہے میں کچھ بھی کام انجام دوں، نہیں کر سکتا. بلکہ جن چیزوں کی صرف گنجائش دی گئی ہے، جن چیزوں کی رعایت ملی بس وہی کر سکتا ہے. تو انسان کی زندگی بھی اللہ رب العزت نے مثل قید خانہ بنائی ہے کہ ظاہری طور پہ یہ سب کچھ چھوڑا چھاڑا ہے، لیکن یہاں پر پہننا وہ ہے جو اللہ رب العزت نے پہننے کا حکم دیا ہے.
یعنی مردوں کے لیے سطر چھپا ہوا ہو، بہت تنگ و چست لباس نہ ہو کہ انسان کی ساخت ظاہر ہو جائے، اور ایسی عورتوں کو جو پردے کا حکم دیا ہے کہ پردہ پورے لباس ویسا پہننا ہے کہ وہ نظر نہ آئے۔ عورتوں کو پردے کا حکم ہے اور مردوں کو نگاہ نیچے کرنے کا حکم ہے۔ انسان چاہے کہ عورتیں ہی پردہ کریں، ہم تو چاہے کیسے ہی گھومیں، بالکل نہیں۔ قرآن کریم نے جہاں پر عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم پردے کے اندر نکلو، ڈھک چھپ کر کے نکلو، وہیں مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھو، اس لیے کہ مرد کو پردہ نہیں ہے نا، تو نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے نہیں کوئی گزرا ہے چاہے نقاب میں وہ دیکھنا شروع۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف اعلان فرمایا کہ نگاہوں کو مومنین نیچے رکھو، اور جن لوگوں نے اس طریقے سے نگاہوں کو نیچے رکھا ہے، قرآن کریم کہتا ہے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان کے لیے اللہ نے مغفرت رکھی ہے اور اس کے ساتھ اجر عظیم بھی رکھا ہے۔ وجنت الکافر، اور کافر کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ دنیا کو جنت قرار دیا ہے۔ یہاں پر ہم وہ کھا سکتے ہیں جو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی لذیذ لگے ظاہری طور پر، ورنہ باطنی طور پر اس میں لذت نہیں ہوتی ہے، روحانیت اس سے ختم ہو جاتی ہے جس کو شریعت نے کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ البتہ کافر جو چاہے کھائے، کافر جو چاہے پہنے۔ ہمیں ریشم کو دنیا کے اندر حرام قرار دیا، مرد کے لیے دنیا کے اندر سونا حرام قرار دیا، مرد کے اندر دنیا کے اندر چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ ہر چیز کے زیورات پہننے کو حرام قرار دیا، مرد کے لیے خمہ کالے پیلے دھاگے ہاتھوں میں پہننے کو منع قرار دیا ہے، غیروں کے ساتھ مشابہت ہے۔ فرمایا یہ سب چیزیں کرنے کی نہیں ہے، چاہے وہ زنجیر ہو گلے کی، چاہے ہاتھ کا کڑا ہو، چاہے گلے کا دھاگا ہو، چاہے ہاتھ کا کالا پیلا نیلا ہرا گلابی جسی قسم کا بھی دھاگا ہو، سب غیروں سے مشابہت ہے، ہندوانہ رسم ہے، سب کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اگر ایسے زندگی گزارو گے تو یہ وہ زندگی ہے جس کو رب چاہتا ہے۔ کافر تو کچھ بھی کرتے پھریں، انہیں کیا ہے، ان پر تھوڑی پابندی ہے، ان کا تو ٹھکانہ اللہ نے بنایا، اعد اللہ لہم، مؤمنین کا ٹھکانہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور کافروں کا ٹھکانہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ جو ہم آخرت میں اگر اپنے ٹھکانے میں امتیاز چاہتے ہیں، آخرت کے اندر اپنے ٹھکانے میں فرق چاہتے ہیں، تو ہمیں یہاں بھی فرق کرنا ہوگا زندگی گزارنے کے اندر، تبھی آخرت کے اندر فرق ہوا۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور تیسرے عشرے کے اندر اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور سنت کفایہ اعتکاف ہے، اسی لیے اس اعتکاف کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ اعتکاف کے سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ جن کا بھی ارادہ ہو وہ 20ویں روزے کے دن غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر جائیں، آرام سے پھر بستر لے کر عشاء میں لوٹ کر آنا ہے، نہیں، بلکہ مغرب کی نماز مسجد میں ادا کرنی ہے، اس دن کی افطار بھی مسجد میں ہی کرنی ہے، کیونکہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل نہیں ہوا اور اس کے بعد آیا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا اگلے دن صبح میں 21ویں روزے کو، تو ایسی صورت کے اندر وہ اعتکاف کرے گا تو نفلی اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن جو اجر و ثواب رمضان مبارک کے اعتکاف کا ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید مسائل جو اعتکاف کے ایام ہوں گے تو انشاءاللہ بیان کی جائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔